روحانی علاج کرنے والے کو 9 چیزیں کبھی نہ دیں۔ اگر آپ نے روحانی علاج کرنے والے عامل کو 9 چیزیں دے دی تو پھر آپ کی کمبختی شروع ہو جائے گی۔ جادو کی وجہ سے آپ کے گھر میں بے چینی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، جب یہ 9 چیزیں آپ اس عامل کو دے دیں گے تو پھر آپ کی بے سکونی اور زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کے گھر میں بے چینی اور زیادہ ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا جو عامل حضرات ہیں وہ پیسے نہ لیں، سب سے پہلے آپ علاج اس بندے سے کروائیں جو نوری علم کے ساتھ آپ کا علاج کرتا ہو، خالص اللہ کے قرآن سے آپ کا علاج کرتا ہو، اور جب آپ کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کا بہترین علاج رقیہ ہے، یعنی دم کرنا ہے، جو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں، وہ عامل اگر کہتا ہے میں نے پڑھائی کرنی ہے، میں نے آپ کو وقت دینا ہے، تو اپنے وہ وقت کے، کیونکہ اس نے محنت کرنی ہے ہمارا جادو ختم کرنے کے لیے، ہماری صحت طبیعت کے لیے اس نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے بھی، اس نے اپنے تمام تر معاملات چھوڑ کے ہمارے اوپر محنت کرنی ہے، ہمیں اپنا وقت دینا ہے، تو اس کا حق ہے وہ جائز مناسب جو فیس ہے وہ اپنی ہم سے وصول کرے۔ لیکن فیس کے علاوہ اگر 9 چیزیں آپ سے مانگتا ہے تو آپ نے پھر وہاں سے علاج نہیں کروانا۔ اگر آپ نے علاج کروا لیا وہ علاج نہیں کرے گا، بلکہ اپنے شکنجے میں ایسے جکڑ دے گا آپ کو پوری زندگی، بس آپ اس کو کھلاتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، وہ آپ کے گھر میں بے چینی، بے سکونی کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرتا رہے۔ تو واللہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو 9 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں جب بھی کوئی جادو کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کسی بندے کا، روحانی عامل کا رجوع تو کریں گے، لیکن آپ نے یہ 9 چیزیں نہیں دینی۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے 5 کلو 10 کلو 15 کلو مجھے کتے کا یا بکرے کا گوشت دو، میں نے صدقہ کرنا ہے، تو آپ نے اس عامل سے نہیں کروانا اپنا علاج۔ اگر وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے زعفران لے دو، تو آپ نے زعفران کا سوال کرنے والے عامل سے اپنا علاج نہیں کروانا۔ عود ہندی کا آپ سے مجھے عود ہندی لے دو، میں نے دھونی دینی ہے، تو وہ جادو کا مسئلہ تو آپ کے گھر میں ہے نا، تو وہ عود ہندی کہے کہ مجھے لے دو بھی، تو نے کیا کرنی ہے، جادو تو ہمارے گھر میں ہے۔ اگر عود ہندی کا آپ سے سوال کرے تو جان لیں یہ ٹھگ ہے، یہ چور ہے، آپ کے ایمان کا بھی آپ کے پیسے کا بھی آپ نے اس سے علاج نہیں کروانا۔ اگر آپ سے کوئی عامل کستوری کا سوال کرتا ہے، مجھے کستوری پہ جو مجھے اتنی کستوری چاہیے، تو آپ نے اس سے بھی علاج نہیں کروانا۔ اگر کوئی عامل آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے صدقہ دو، آپ کا جادو کا توڑ کرنے سے پہلے میں نے 1 لاکھ صدقہ کرنا ہے، تو اس کے پاس بھی آپ نے نہیں جانا، نہ 1 لاکھ آپ نے اس کو دینا ہے، آپ کا لاکھ بھی چلا جائے گا، آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا، بلکہ وہ آپ کی بے چینیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر کوئی عامل آپ سے مریض کی ماں کا نام پوچھتا ہے کہ یہ جو مریض ہے جس کا میں نے جادو کا توڑ کرنا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، تو ماں کا نام کا سوال کرنے والا ہے، اس سے آپ نے علاج نہیں کروانا۔ اگر کوئی عامل آپ سے مریض کی تصویر مانگتا ہے کہ جو مریض ہے اس کی مجھے تصویر دو، تو آپ نے اس کو تصویر بھی نہیں دینی، آپ نے اس کو تصویر بھی نہیں دینی اور علاج بھی نہیں کروانا۔ اگر کوئی عامل آپ سے کہتا ہے کہ مریض کے پسینے کے کپڑے لا دو مجھے، یا وہ کپڑا جو مریض نے 1 دفعہ پہننا ہے، 2 دفعہ استعمال کیا ہے، اور پھر اس کو وہ اپنے خاص طریقے سے اس کی ماپ کرتا ہے، اس کو آپ نے اس کو کپڑے بھی نہیں دینی، مریض کی قمیض نہیں دینی، اور نہ ہی اس سے اپنا علاج کروانا ہے۔ جو عامل آپ سے مریض کے پاؤں کے نیچے کی مٹی مانگے، جس گھر میں مریض زندگی گزار رہا ہے اس گھر کی مٹی مجھے لا دو، تو آپ نے نہ تو اپنے گھر کی یا اپنے مریض کے پاؤں کی مٹی دینی ہے، نہ ہی اس سے علاج کروانا ہے۔ اگر تو وہ کر رہا ہے آپ کا علاج،
تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ اس کا علاج کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا علاج کر رہا ہے تو اس کو رقیہ کرنا چاہیے، آپ کو دم کرنا چاہیے، پانی دم کر کے دے دے، بلند آواز سے آپ کے گھر میں تلاوت کرے، آپ کے مریض کو دم کرے، یہ تو ہوا علاج۔ لیکن یہ جو 9 چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے، یہ تو جادو کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک عامل کے پاس ایک بندہ آتا ہے 50,000 دے لو، فلاں بندے کے اوپر جادو کرنا ہے ہم نے، تو پھر وہ جو کالا چٹا بگا سفید کرتے ہیں نا، ان کو ان چیزوں کی جادو کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے پاس کس نیت سے گئے؟ آپ گئے کہ ہمارے گھر میں جادو ہو گیا ہے، عامل صاحب ہمارا علاج کر دیں۔ وہ علاج کرنے کی بجائے آپ کو اپنا پکا گاہک بنانا چاہتا ہے تاکہ ان کے گھر کا جو سکون ہے میں بالکل برباد کر دوں، ان کو اتنا ڈرا دوں جب بھی میں ان کو کال کروں یہ دوڑتے ہوئے میرے آستانے عالیہ پہ حاضر ہو جائیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ماؤں، ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کڑوی ہوں، اگر کوئی بندہ خالص قرآن سے آپ کا علاج کرتا ہے اور آپ سے پیسے وصول کرتا ہے اپنے وقت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو اپنے پیسے لینے چاہیے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی ان 9 چیزوں کا سوال کرتا ہے تو واللہ آپ بچ جانا، ورنہ آپ کی زندگی جہنم بنا دی جائے گی۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے کیونکہ آپ کے لیے ہے، اور اس چینل کی بابت دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے اور اس ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی بار بار ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کر لو، آپ کی خیر خواہی کی ہر بات آپ تک بآسانی سے پہنچا دی جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی نیک دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔